یہ پنکھا نہیں چلتا. ہاں تو کھڑکی بھی کھول دیا ماشاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج الحمدللہ اس کا 166واں درس ہے. 166. ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کہ اللہ کے رسول نے دعوت کس انداز میں دی، کس کو پہلے دی، کس چیز کی دعوت دی. کس چیز کی دعوت پر ہم آج آخری پوائنٹ پر ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا آغاز کیا وہ شرک کے توڑ سے کیا، پھر توحید کی دعوت دی، پھر رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی، فرشتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی اور کتاب پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور اس کے بعد پھر آخرت پر ایمان لانے کی بات کی. یہ جو آخرت پر ایمان کی بات ہے، عربوں کو توحید کے بعد سب سے زیادہ اختلاف اس مسئلے میں تھا. کس میں؟ کہ مرنے کے بعد آدمی کو دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے. سب سے زیادہ ان کو اختلاف اس مسئلے پہ تھا. حالانکہ پوری دنیا میں جو بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب آخرت پر یقین رکھتا ہے، مختلف الگ الگ انداز میں. یہ سب مانتے ہیں کہ ایک دن اس دنیا کو کیا ہونا ہے، ختم ہونا ہے. ختم ہونے کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں الگ الگ رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا ختم ہوگی. اور اب سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ جیسی صورتحال بن رہی ہے دنیا کی اور اس کا جو سسٹم دنیا کا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس کو ایک دن کلیش ہونا ہے اور یہ ایک دن ختم ہوگی. سائنس کو جب یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کسی کام کی وجہ، تو سائنس یہ سمجھتی ہے کہ یہاں کے بعد کچھ نہیں. ایک وجہ معلوم ہو گئی. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی نے ٹرین نہیں دیکھی. ٹرین کسے کہتے ہیں، کیسے چلتی ہے، کون اس کو چلاتا ہے، کیا اس کے کل پرزے ہیں، کچھ نہیں معلوم ہے. اس کو سیدھا سادہ کہا گیا کہ دیکھو یہ ایک ایسی چیز ہے، اس پر بیٹھیں گے یہ اپنے آپ چلے گی. جب وہ بیٹھ جاتا ہے، ٹرین چلتی ہے، تو پہلے مرحلے میں وہ سمجھتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں کیسے چل رہی ہے. اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ نہیں صاحب یہ اصل میں جو کمپارٹمنٹ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اندر اس کے آگے ایک انجن لگا ہوا ہے، وہ انجن اس کو کیا کرتا ہے، چلاتا ہے، تو اس کا ایمان انجن پر آ جاتا ہے کہ صاحب اصل انجن ہے، یہ کمپارٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب وہ انجن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انجن کیسے چلتا ہے، اس کے سسٹم کو بتایا جاتا ہے کہ صاحب اس میں اسٹیم پیدا ہوتی ہے اور اس اسٹیم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو کیا کرتا ہے، کھینچتا ہے. تو اس کا ایمان انجن سے اسٹیم پر آ جاتا ہے. اب وہ اس اسٹیم میں اتنی طاقت ہے، یہ وہاں کے بعد سائنس بات نہیں کرتی. اس اسٹیم میں طاقت کس نے رکھی ہے، یہاں سے خدا شروع ہوتا ہے، وہاں پر سائنس فل اسٹاپ رکھ دیتی ہے. بات سمجھ گئی؟ جہاں سے اللہ کی معلومات اور اللہ کا تعارف شروع ہوتا ہے، اس جگہ پر وہ اپنی فائل کیا کرتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. ایسے ہی یہ بات اب وہ تسلیم کرتی ہے سائنس کہ یہ جو سسٹم آف گلیکسی ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ دن پر دن اپنی دوریاں کیا کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں.
قریب ہو رہے ہیں، کسی وقت اس کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جب دھماکہ ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی. یہ چلو اپنی جگہ، وہ ختم کیوں کر رہے ہیں، ختم کیسے ہو رہے ہیں، وہاں پر تو ابھی ایک سوال برقرار ہے، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. تو سائنس حقیقت میں جس جگہ سے خدا کے بارے میں فائل لپیٹ دیتی ہے، وہیں سے حقیقت میں خدا کا تعارف شروع ہوتا ہے. یہ ماڈرن شرک ہے. پہلے ہم جب بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ شرک ایک پرانا شرک، ایک نیا شرک. یہ حقیقت میں ماڈرن شرک ہے جو سائنس کی پیداوار ہے. سائنس نے دو چیزیں بڑی زبردست خطرناک قسم کی پیدا کی عقیدے کے لحاظ سے. جس چیز کی صفت وہ جان جاتی ہے، جیسے پانی ہے، پانی کا فارمولا اس نے جان لیا تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے سارا کمال کر لیا کہ ہائیڈروجن پلس آکسیجن دو گیسیں ہیں، وہ مل جاتی ہیں، لہذا کیا ہوتا ہے، پانی بن جاتا ہے. جب وہ صفت جان لیتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے. یہاں سے ہی ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے. حالانکہ یہ پھر بھی سوال ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے پانی ہی کیوں بنا، اس کے پیچھے کس نے ریموٹ چلایا، ان گیسوں کو کس نے پیدا کیا. یہ سارے سوالات اپنی جگہ ہوتے ہیں. تو سائنس کا سب سے بڑا جو ہم کو ہمارے عقیدے پر اثر پڑتا ہے وہ یہاں ہوتا ہے کہ ہم کو جب صفت معلوم ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اصل اس کی یہی ہے. اصل اس کی وہ نہیں ہوتی ہے، اصل اس کی ہوتی ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جو صفت پیدا کرتا ہے وہ تو اصل ہے. بات سمجھ میں؟ جو صفت پیدا کی، آگ کے اندر جلانے کی صفت جس نے پیدا کی وہ اصل ہے، اس کا جلا دینا اصل نہیں ہے. ایک یہ ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے جو سائنس کی پیداوار ہے وہ یہ کہ جس کو ہم ماڈرن شرک کہنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کوئی اپنی صفت کو کھو سکتا ہے. ایک آگ ہے، آگ کی صفت جلانا ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا، حسین کہتے ہیں امپاسبل ہے. آگ کے اندر صفت ہے جلانے کی، لہذا وہ جلائے گی. ہمارا یہ کہنا ہے کہ جس نے جلانے کی صفت رکھی ہے وہ صفت چھین لے گا تو نہیں جلائے گی. آگ کے اندر خود یہ صفت نہیں ہے کہ وہ کسی کو کیا کر دے، جلا دے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آٹو سسٹم پر سیٹ کر دی گئی ہے جلائے، لیکن آٹو کو مینول جب چاہے تو رب کر سکتا ہے. رب اس آٹو کا پابند نہیں ہے، اور دن بھر وہ ہزاروں کام ایسا کرتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک گاڑی میں 4 آدمی سفر کر رہے ہیں، سامنے سے بھی گاڑی آ رہی ہے، یہ گاڑی بھی آ رہی ہے، 120 کی اسپیڈ سے گاڑی نے ہٹ کیا. سامنے کے دونوں آدمی کم سے کم، چلو پیچھے والے کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ہٹنگ پاور کیا ہے، کم رہا ہوگا. سامنے کے 2 آدمی میں ڈرائیور مر جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے. حالانکہ آٹو سسٹم میں ڈرائیور آیا، اس کو پروردگار عالم نے انٹرفیئر کر کے بچا دیا. اس کا وقت اس وقت نہیں تھا. یہ رب روز کرتا ہے، لہذا وہ اس آٹو کا وہ پابند نہیں ہے. جس نے آٹو سسٹم پہ لگایا ہے وہ جب چاہتا ہے اس کو مینول کر دیتا ہے. سائنس کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا. سر سید جیسا آدمی اسی بات پر سارے معجزے کا انکار کر گیا. انہوں نے کہا کہ معجزہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید کہتا ہے کہ موسیٰ نے ڈنڈا مارا اللہ کے حکم سے. یہ بات یاد رکھیں. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے سے کہا اٹھ جا اللہ کے حکم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاند 2 ٹکڑے ہو جا اللہ کے حکم سے. بات سمجھ لیں؟ کہیں بھی اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں ہے، بس صرف اس میں یہ سبب ہے، ورنہ سارا کا سارا کرتا دھرتا وہ کون ہے؟ رب ذوالجلال ہے. سر سید نے کہا نہیں صاحب، پانی کی صفت ہے بہنا. پانی پھٹ کر قرآن مجید کہتا ہے کالطود العظیم. جب موسیٰ نے ڈنڈا مارا تو پانی ایسا ٹھہرا جیسے پہاڑ کی چٹانیں. وہ کہتے ہیں پانی کی صفت کیا ہے؟
فلوٹنگ ہے، بہنا ہے، نہیں ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ سائنس نے یہ کہا ہے کہ پانی کی صفت کیا ہے؟ بہنا ہے، لہذا وہ اپنی صفت سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ صفت رب نے رکھی ہے، رب جب چاہے تو پانی کی صفت کو کیا کر دے، ختم کر دے۔ یہ ماڈرن شرک ہوتا ہے۔ بہرحال آخرت کے بارے میں جہاں پر آ کر کے سائنس نے انکار کیا کہ نہیں صاحب یہ کچھ نہیں ہے، تو گلیکسی میں ایسے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کلیش ہو جائیں گے اور اس کے اندر دھماکہ ہو جائے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی، وہاں پر آ کر کے ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ کریٹ کون کر رہا ہے، اس میں پرابلم کیوں ہوئی ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ تو آخرت کے بارے میں مذاہب تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ آخرت ہونی ہی ہونی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ میسج رکھا کفار کے سامنے تو انہوں نے کہا اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا باتیں آپ کرتے ہیں، ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم پھر زندہ ہوں گے، کیا کہانی آپ کی ہے؟ بعض شاعروں نے مذاق اڑایا، اپنی بیوی کو خطاب کر کے شاعر نے کہا کہ ام عمر اس کا نام تھا بیوی کا، کہا ام عمر تم سنتی ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر جینا ہے؟ عجیب و غریب بات ہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نے مرنے والے کو جیتے دیکھا نہیں، مرنے والے کو سڑتے دیکھا ہے۔ ہم کتنی جلدی میت کو دفن کرنا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کرا جائے گا، یہ بھی رب نے رکھا ہے، ورنہ لوگ گھر ہی میں رکھے رہتے۔ یہ رب نے جان بوجھ کر کے اس فضا میں ایک ایسا کیمیکل ڈال رکھا ہے جو ہر چیز کو کیا کرتی ہے؟ ڈاؤن کرتی رہتی ہے، ختم کرتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے مختلف انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا کہ ابراہیم تمہارے باپ ہیں، ابراہیم پر تم عقیدہ رکھتے ہو، کہا ابراہیم کا واقعہ ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ مردے کو زندہ کریں گے، قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا میری بات پر ایمان نہیں لاتے؟ قال بلا، کہا اللہ آپ بول رہے ہیں یقینی بات ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو سیٹسفیکشن کیسے ہونا، ذرا دکھلاؤ ایک نمونہ، اللہ آپ زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پورے سورہ بقرہ میں واقعہ فخذ اربعۃ من الطیر کہ 4 پرندے پکڑو، چاروں کو ذبح کرو اور ان کے بوٹی بوٹی کر ڈالو، پھر ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو اور ملا کر کے ان کو چاروں طرف گوشتوں کو لے جا کر پہاڑ پہ رکھ دو اور پھر ان کو پکارو، دیکھو میں کیسے چاروں کو اسی شکل میں پھر اکٹھا کرتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی پرندوں کو، چاروں پرندے ان کے پاس آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو بڑا قدرت والا ہے۔ یہ واقعہ ابراہیم سے زیادہ عرب کو سنانا مقصد تھا، کیونکہ تمہارے ابا ہیں۔ جب کسی یہ نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام کون، ارے تمہارے باپ بھی کرتے رہے ہیں، تو آپ ذرا سے انڈر پریشر ہو جاتے یار ہے معاملہ کچھ۔ اسی لیے جب قربانی کے بارے میں پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول ما ہی الاضاحی، یہ قربانی کا کیا چیز ہے، کیا قربانی کیوں کرتے ہیں بس؟ اللہ کے رسول میں سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، کہاں بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ ایک نفسیاتی طور پر تبلیغ کی جاتی ہے کہ باپ کا حوالہ دے کر کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں ایک یہ واقعہ نقل کیا ان کے سامنے، دوسرا واقعہ ان سے کہا کہ دیکھو تم روز دیکھتے ہو کہ جب گرمی آتی ہے، تم ریگستان کے رہنے والے ہو، ایک دم پہاڑ سوکھ کر کچھ بھی ایک ہریالی نہیں ہوتی ہے، چند پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں اور پہاڑ کیا ہوتا ہے، ہرا ہو جاتا ہے۔ وہ بیج جو 6 مہینہ 7 مہینہ پہلے اس گھاس کا پودے کا بیج اس میں گر کر کے مر گیا تھا، پروردگار عالم نے اس کو کیا کر دیا،
زندہ کر دیا، لہذا اسی طرح وہ زندہ کرے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیلنجنگ بات تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ جو ایمان لائے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے ایمان لانے کے بعد تو سارے لوگ ماننے لگے، لیکن بہرحال یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بھی معاملہ یہی ہے، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے تحت عمل نہیں کرتے، یہ ہمارے ساتھ پرابلم ہے۔ صحابہ کو چلاؤ پنکھا بھائی، گرمی ہو رہی ہے، صحابہ کو کی جو سب سے بڑی شان تھی وہ جس چیز کو مان لیتے تھے ان کا ماننا اور ان کا عمل کرنا دونوں کیا ہوتا تھا؟ ایک ہو جاتا تھا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کیا آخرت ہے، لیکن آپ دیکھیے ہماری زندگی آخرت کے تحت نہیں گزر رہی ہے۔ یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے، میں تو کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر بہت سوچتا ہوں، اس پر غور کرتا ہوں کہ 100% نہیں 1000% یقین مرنا ہے نا؟ کوئی ایک آدمی کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ مرنا نہیں ہے۔ اس 60 70 75 سال کے مزے کے لیے ہزاروں کروڑوں سال کی لائف کے بارے میں ہم غور ہی نہیں کر رہے، سوچ ہی نہیں رہے۔ حالانکہ اگر یہ چیز سامنے آ جائے آخرت، تو آپ یقین جانیں کہ ہمارے پاس جتنی دولت ہو، جو کچھ بھی ہو، سب ہم آخرت سے سودا کر لیں کہ اللہ آخرت بنا دے، بقیہ جو کچھ بھی بگڑ جائے۔ لیکن قرآن مجید نے خود کہا ہے، کبھی کبھی ایگزامنر جو پیپر بناتا نا وہ گارڈی کے لیے آتا، ایگزامنر بعض موڈی ہوتے ہیں ٹیچر، ہونا کر کو پیپر مشکل بنا دیتے، اب وہ جاتا تو تفریحاً کیا بولتا، ہاں بھائی پیپر از ویری ڈیفیکلٹ۔ جب وہ پیپر سیٹر یہ کہے کہ پیپر مشکل ہے، جس کا مطلب پیپر بہت مشکل ہے، جس نے سیٹ کیا ہے وہی کمنٹ پاس کر رہا ہے کیا ہے، پیپر بہت مشکل ہے۔ قرآن مجید نے جہاں آخرت پر یقین رکھنے کی بات کہی ہے، اس اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ان الدنیا لہو ولعب، یہ دنیا کھیل کود کی جگہ ہے، بچے کھلونا بناتے ہیں توڑ دیتے ہیں، اگلے منٹ کچھ نہیں۔ ان الدنیا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ آگے کیا کہہ رہا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ فنڈا تمہارے سمجھ میں آ جائے۔ کاش کا لفظ خود کون استعمال کر رہا ہے؟ رب ذوالجلال استعمال کر رہا ہے کہ یہ معاملہ کہنا بہت آسان ہے، ان الدنیا لہو ولعب، کہ دنیا 2-4 دن کی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، سارے محاورے ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ بھی ہماری جگہ بیٹھ کر تقریر کریں گے ایسے ہی بولیں گے، لیکن اترتی نہیں ہے بات۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لو کانوا یعلمون، کاش کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ تمہارے دماغ میں بات اتر جائے۔ اور جس کو اتر جاتی ہے پھر اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اگر اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خطرہ رہتا تھا کہ کہیں زیادہ نہیں اتر جائے ورنہ بندہ دیوانہ ہو جائے گا، زیادہ اتر گئی تو بھی پرابلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اتنا خوف دینا کہ میں گناہ سے بچنا، اتنا خوف نہیں دینا کہ ہم آپ سے مایوس ہو جائیں۔ خوف کو بھی کیا کرنا ہے، لمٹ رکھنی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم جب بیان کرتا ہے جہنم کو قرآن میں، تو جب دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ بندہ جو ہے وہ پریشر میں ہو رہا ہے، فوراً جنت کا ذکر کر دیتا ہے کہ اس کو ڈھارت ہو جائے ورنہ تو چلا جائے گا۔ یہ اللہ کا انداز ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ آخرت کا جو معاملہ تھا یہ نبی کے سامنے بڑے چیلنجنگ وے میں بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب یہ کام کیا تو اتنے زیادہ تو اثرات مکے میں مرتب نہیں ہوئے، لیکن مدینہ میں جب صحابہ کی ٹیم بنی تو پھر ایسی آخرت کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ ہم سے قیامت میں نہیں پکڑے، ہم کو مر کر زندہ ہونا ہے۔ سینکڑوں ہمارے پاس صحابہ کی وہ مثالیں ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دیکھو سب سے زیادہ نیک وہ شخص ہوتا ہے جو تنہائی میں نیک ہوتا ہے،
یہ بات یاد رکھیں. جب آپ اکیلے ہیں، چاہے بازار میں چاہے گھر میں، جب آپ ہم اکیلے ہیں تو کتنے نیک ہیں. مولانا اعتراض صاحب آپ کے سامنے بہت اچھے آدمی ہیں، یہ نیکی نہیں ہوتی. ہم جب اکیلے ہوتے ہیں، ہمارے کمرے میں نیٹ لگا ہوا ہے، ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، پیپر آتا ہے اس میں ننگی تصویریں ہوتی ہیں، کوئی اس وقت آپ کیسے ہیں وہ اصل ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو نمبر اوپر والے سے لینا ہے، نیچے والے نمبر نہیں دیتے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب آخرت آ جاتی ہے. تو آخرت پر جو زور دیا گیا وہ یہ کہ اگر آخرت سما جائے گی تو بندہ تنہائی میں نیک ہو جائے گا. جب تک آخرت نہیں آئے گی ہم نیک نہیں ہو سکتے. اور اگر نیک ہوں گے تو وہ سیلس مین کی طرح نیک ہوں گے جو دکان میں 6 گھنٹے آپ سے مسکرا کر بات کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا چہرہ ابوسن کمتر ہیرا ہوتا ہے. وہ صرف اور صرف آخرت ہے. اگر اس بات کو ہم اپنے ذہن میں نہیں اتارتے ہیں تو ہم نیک نہیں بن سکتے. ایک چیز انسانی مزاج ہے. ابھی میں محتمم ہوں مدرسے کا. جس دن ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مولانا سراج صاحب نہیں ہیں آج مدرسے میں، آپ یہ اندر سے آزاد محسوس کرتے. حالانکہ میں ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ کرتا ہوں. میں جب کہ آیا ہوں میں شاید ایک آدھ بچے کو ایک آدھ جھپڑ مارا ہوں، کچھ نہیں کرتا. یہ انسانی مزاج ہے کہ وہ اگر اس کے اوپر والا جو بھی ہے، آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں، ایک ٹرسٹ کے مالک ہیں، آرگنائزیشن ہے، جو بھی ہے، اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ اوپر والی پوسٹ والا بندہ نہیں ہے، اندر سے وہ کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہوتا ہے. ہمارے مسجد کا نماز کا معاملہ ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں ٹائم پر جگانے کی. ہم نہ رہیں تو بھلے ٹائم پر اٹھے، لیکن ان کو رہتا ہے کہ ٹھیک ہے اٹھ جائیں گے پڑھ لیں گے. وہ تو ایک آدمی کیونکہ اس مسجد میں پکا نمازی ہے جماعت سے، فجر میں ایک آدمی ایسا ہے جو برابر پابندی سے جماعت میں آتا ہے. اگر وہ نہیں آوے تو معلوم ہی نہیں ہو ریاض العلوم میں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب آج دروازہ کھلا کہ نہیں کھلا. اب میں موجود رہتا ہوں تو ان سب کو رہتا ہے کہ مولانا صاحب، حالانکہ میں جاتا نہیں ہوں، صرف ایک مرتبہ بولتا اٹھ جاؤ بھائی، سب اٹھ جاتے ہیں. یہ انسانی مزاج ہے. اگر یہ مان لیا گیا کہ اللہ نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، تو نیکی کرنے کی پھر کوئی وجہ نہیں ہے. کوئی وجہ نہیں. آپ اپنی جیب سے پیسہ دے دیں، آپ اپنے آپ کی سیکریفائس قربانی کر کے دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، آپ اپنا وقت نکال کر دوسرے کے کام آئیں، کوئی وجہ نہیں بنتی ہے. وجہ صرف یہ بنتی ہے کہ ہم اگر یہ کریں گے اللہ ہم کو اس سے کیا کرے گا؟ زیادہ کرے گا. جب تک یہ ہمارے پاس یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی دنیا میں نیکی کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو معلوم ہے نیکی ہمیشہ قربانی مانگتی ہے. میں نے آپ سے کہا ذرا گھر دیکھیے گا، اب نے کہا ٹھیک ہے مولانا. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے وہ اس کے پاس نو نہیں ہے. ٹھیک ہے دیکھیں گے، گاڑی بول دو، گھر بول دو، جو بھی بولے گا ٹھیک ہے ٹھیک. کیونکہ اب اگر اس کو آپ کے لیے گھر دیکھنا ہے تو 3 قربانی میں سے کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3 قربانی چاہیے. کبھی اب آپ میں نے کہا گھر دیکھنا ذرا دیکھیے گا. اب آپ کو کسی کو فون کرنا پڑے گا، فون کریں گے کال کا پیسہ لگے گا، پیسہ جائے گا. کبھی جا کر کے وہاں دیکھنا پڑے گا، فزیکلی آپ کو اپنی انرجی لگانی پڑے گی، اپنا ٹائم جا کر کے لگانا پڑے گا. یہ 3 چیزیں کے بغیر نیکی وجود میں ہوتی ہی نہیں ہے. اب اگر آدمی کو اس نیکی کا بدلہ آخرت میں ملنے کا چانس نہیں ہے تو پھر کوئی سوال نہیں ہے کہ وہ آپ دنیا میں کوئی کسی کے کام آوے. ماں باپ کی محبت نیچرل محبت ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کے پیچھے مفاد ہے. ہر ایک کے پیچھے ہمارا کیا ہے؟ اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے. اگر آخرت ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھی ہے تو ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. لہذا آخرت کا تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں دلایا اپنی امت کو کہ امت کا آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ آخرت پر ایمان لانے کی وجہ سے. دیکھیں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیں.
آخرت پر ایمان لانے پر نیک عمل نہیں کر سکتے، یہ ایک پوائنٹ ہے، لیکن آخرت پر ایمان لانے سے بہت سی برائیوں سے بچے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ منیمم درجہ ہوتا ہے۔ بہت سی برائیاں ٹھیک ہے ہم نیکی نہیں کر پائے، نماز فجر میں نہیں اٹھ پائے، یہ اس کا پازیٹو پہلو ہے، لیکن ہم نماز سے انکار نہیں کر پائے۔ اللہ اس سے بھی بہت خوش ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نماز چھوڑو اور انکار نہیں کرو، یہ مطلب یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ بتا رہا ہوں کہ یہ انسانی مزاج ہے۔ آخرت اگر ہمارے اوپر ہے تو انشاءاللہ معاملہ بن جائے گا۔ اچھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخرت کو ہمارے دماغ میں لانے کے لیے اللہ اور رسول دونوں نے جو سسٹم اختیار کیا وہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے محسوس، غور سے سنیے گا، تو نہیں رہنا۔ ایک چیز ہوتی ہے محسوس، ایک چیز ہوتی ہے غیر محسوس۔ آگ میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ ڈالا نہیں کہ جلی، جو بھی جسم سے جہاں بھی لگے گا جلا دے گی، یہ محسوس چیز ہے۔ آخرت ہے یہ غیر محسوس ہے۔ آپ کو اس کو غیر محسوس کو لانا ہے دماغ میں۔ غیر محسوس کو محسوس میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی محفلیں لگاتار ہوتی جائیں، آپ زیادہ سے زیادہ پروگرام سنیں، زیادہ سے زیادہ اچھی کتاب پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دیندار کے پاس بیٹھیں، زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ دینی پروگرام اٹینڈ کریں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ غیر محسوس آپ کو محسوس میں داخل ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ہم کہیں گے کہ صاحب آخرت ہے، ٹھیک ہے، آپ سبحان اللہ بولیں گے، چہرہ بھی بنائیں گے، سب کچھ کریں گے، مدرسے کے گیٹ کے باہر جائیں گے، پھر ویسے ہو جائیں گے، کیونکہ ہم آپ سے 30 منٹ بات کر رہے ہیں، 35 منٹ، آپ کو 23.5 گھنٹہ دوسرا ماحول مل رہا ہے، تو آدھا گھنٹہ آپ کو کتنا متاثر کرے گا؟ لہذا اس آدھا گھنٹے کے پیریڈ کو بڑھاؤ، جس انداز میں دین میں لگنا ہے لگاؤ، جتنا آپ اس پیریڈ کو بڑھا دیں گے اتنا دیندار ہو جائیں گے۔ ایک شکل، اسی لیے آپ کو کئی مرتبہ مثال دیا ہوں کہ پانی کا ٹیپ، پانی کا نل اچھی ٹائلز پر لگاتار گرتا رہتا ہے کہ قطرہ ٹائلز کو زنگ مار دیتا ہے۔ حالانکہ وہ پورا پانی اگر کلیکٹ کر لیا جائے کہ کتنا گرا ہوگا جس نے ٹائلز کے رنگ کو بدلا، تو زیادہ 4 بکٹ پانی ہوگا۔ وہ آپ اسی ٹائلز پر 4 ٹینک پانی ڈال دیجئے، ٹائل کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو چیز دھیرے 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 ہوتی ہے وہ اپنے اثرات دکھلا دیتی ہے۔ اگر یہ محفلیں، اگر یہ پروگرام، یہ دینداری، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ آپ اس کے آورز بڑھائیں، اگر اس کے آورز بڑھ جائیں، اس کے گھنٹے بڑھ جائیں تو ہم دیندار ہو جائیں گے۔ قرآن مجید نے آخرت کو ایک جگہ نے بیان کیا، ایک جگہ کہہ دیتا اللہ آخرت ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھ کے بعد مان لیتے کہ اللہ آخرت ہے۔ 33% آیتیں آخرت پر اللہ بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ جب یہ کھولے تو آخرت آنا، جب یہ کھولے تو آخرت آنا، جب یہ کھولے تو آخرت آنا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر کے ریپیٹیشن کا سسٹم رکھا۔ اگر آپ اس کو ریپیٹ کا سسٹم نہیں رکھیں گے تو آخرت ہمارے ذہن سے کیا ہوتی جائے گی؟ نکلتی جائے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوروا مقابرکم لتذکر الموت، لوگوں قبرستان جایا کرو، چادر چڑھانے نہیں، چادر کا ذکر نہیں ہے وہاں پہ، لکھا ہے لتذکر الموت، تاکہ اپنی یاد آئے، آپ کو یاد آئے کہ کل ہم کو بھی اس کے نیچے ہونا ہے۔ ایک مرتبہ بندہ قبر کے پاس کھڑا ہو جاتا، ہل جاتا، اگر سوچ لو کہ کل ہم کو یہاں رہنا ہے، اور لائٹ بھی نہیں ہے، اور ساری مطلب جتنی چیزیں ہم کو نفرت ہیں وہ سب وہاں موجود ہیں، رہنا سب کو ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس نیت سے جاؤ قبرستان، جا کر کے وزٹ کرو، اور تب تاکہ تم کو اپنی موت یاد رہے۔ آخرت، ہر آدمی کی آخرت اس کی موت ہے،
ہماری موت ہو گئی، ہماری آخرت شروع ہو گئی. قیامت جب آئے گی وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن ہماری ہر شخص کی موت کیا ہوتی ہے؟ آخرت ہوتی ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لِتُذَكِّرَ الْمَوْتَ، یہ دوسرا طریقہ آپ نے بیان فرمایا. آپ دیکھیں کہ فرمایا گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہارا مومن بھائی، مسلمان بھائی، بعض حدیثوں میں انسان کا بھی ذکر ہے کہ بیمار ہو جائے تو اس کو وزٹ کرو، جا کر کے اس کو دیکھو. کیوں؟ تاکہ تم کو ہو کہ کل ہم بھی ایسے بیمار ہو سکتے ہیں، ہماری صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، ہم کو بھی ناک میں جو ہے آکسیجن چڑھ سکتی ہے، ہم بھی کوما میں جا سکتے ہیں. وہ وہاں پہ جا کر کے اگر ہم ان کو وزٹ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر آخرت کیا ہوتی ہے؟ آخرت کا تصور آتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. یہ سارے سسٹم اس لیے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں کیونکہ آخرت غیر محسوس ہے. یاد رکھیں اس بات کو، محسوس چیز کو اتنا نہیں بتایا جاتا ہے. پاخانہ غلاظت ہے، سب کو معلوم ہے. ایک آدھ جگہ حدیث میں ذکر کر کے ناپاک ہے، آپ خود بخود اس سے بچتے کیونکہ وہ محسوس ہے، وہ محسوس چیز ہے. غیر محسوس کو اللہ کیا کرتا؟ بار بار کرتا ہے. لہذا آخرت کی وجہ بھی یہ ہے، آخرت کو ہم کو سنبھلنا بھی ہے اور آخرت پر ایمان بھی رکھنا ہے. اور یقینی بات ہے کہ آخرت ہی ایسی چیز ہے جو پوری دنیا کو سیدھے راستے پر لا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے. دو تین باتیں بیان کر کے کہ جن کے دماغ میں آخرت اتری، اگر ہم آپ کو شروع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک، تو یہ 20 تقریر کا ٹاپک ہے. 20 تقریریں ہو سکتی ہیں صرف ہمارے ان اکابرین اور ان علماء کی اور ان اللہ والوں کی کہ جن کے اوپر آخرت سوار ہوئی تو ان کو کیا ہو گیا؟ سب کچھ دنیا ان کے سامنے کیا ہو گئی؟ فیل ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ پر محنت کی، 99% نہیں 100% صحابہ کے اندر کیا ہو گئی؟ آخرت آ گئی. اور آخرت کی بنیاد پر ہی ان کا سارا کام ہوتا تھا. ہم جیسے ہیں نا، جیسے ایک تاجر ہوتا ہے، تاجر جب تجارت کرتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ اس میں انویسٹ کرنے میں فائدہ کتنا ہے. یہ ایک نیچرل سوال ہے اس کا. صحابہ کی زندگی میں تھا کہ ہر کام میں اس میں دین میں فائدہ کتنا ہے، آخرت میں ہم کو کیا ملے گا، یہ ان کے زندگی کا سب سے پہلا سوال ہوتا تھا. چاہے وہ تجارت کریں، چاہے وہ کھیتی کریں، جو کچھ بھی کریں. ایک بہت بوڑھے صحابی کا ذکر ہے کہ اخروٹ کا درخت لگا رہے تھے. اخروٹ کا درخت ویسے ہی 40 سال کے بعد پھلتا ہے. اب اس کی قلم آنے لگی ہے، جلدی پھلنے لگا ہے. تو ایک دوسرے صحابی نے ان سے کہا تم اپنی عمر دیکھو، ارے پیڑ تو ایسا لگاتے جو جلدی پھل دیتا، اخروٹ کا درخت لگا رہے ہو 40 سال کے بعد تو اس میں پھل آتا ہے. وہ صحابی جواب دیتے ہیں کہ جب بھی پھل آئے گا، جو کھائے گا تو ہم کو اس کا قیامت میں بدلہ ملے گا. دیکھیں ان کے سوچنے کا انداز. ایک دوسرے صحابی ہیں، دونوں کی دکان بغل بغل. ایک ہوتا نا کبھی کبھی، آپ اوپری شہر میں بھی دیکھیں، باس کی دکان پہ بے تکی بھیڑ لگی، سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے یہاں سے کیا فریم بانٹ رہا ہے. وہ بغل والے دکان پہ لوگ گھس نہیں رہے. بڑی حیرت کی بات ہوتی کبھی کبھی کہ مطلب ایک آدمی جو ہے وہی سامان وہی کوالٹی سب کچھ لگایا بیٹھا ہے، مکھی مار رہا ہے، اور دوسرے آدمی کو جو ہے وہ سانس لینے کی فرصت نہیں ہے. عجیب اللہ کا معاملہ ہے. پروردگار عالم ہی جانتا ہے کیا اس کے پیچھے چکر ہوتا ہے، کیا راز ہوتا ہے. تو وہ صحابی کی دکان دن بھر اپنا بیچتے رہے. وہ بازو والے صحابی کی بونی بھی نہیں ہوئی. بونی سمجھتے ہیں؟ ابتدا ہی نہیں ہوئی. تو ان کو جتنی ضرورت تھی آج کی اتنا ان کا معاملہ ہو گیا. کسٹمر آیا تو انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس صبح سے اتنے لوگ آ گئے ہیں کہ میرے آج دن بھر کا انتظام ہو گیا. یہ ہمارا جو بھائی ہے نا، آج اس کے کوئی کسٹمر نہیں گیا، سامان آپ جا کر وہاں سے خرید لیں. آپ کریں گے؟
شٹر بند کرتے رہیں گے اور آ گیا بولیں گے چلو کو لائٹ آن کر کے اس کو سامان دے دیں گے، اس کو بھی جانے نہیں دینا ہے۔ اللہ کے عجیب و غریب تربیت کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن چیزوں میں ہم انسان 100% کسی کا خیال نہیں رکھتے، اس میں 100% اللہ اور رسول، آخرت اور دین سامنے رہتا تھا۔ انہوں نے کہا آپ جا کر کے ان سے خرید لیں۔ قتل کا مجرم، ایک قتل ہو گیا، اتفاق سے جو قاتل تھا وہ بھاگ گیا، دوسرے صاحب بازو والے وہ چاقو جو مار کر کے بھاگا نا، تو یہ جب آواز سنے تو یہ بھاگ کر آئے، دیکھا چاقو لگا تو انہوں نے چاقو نکال لیا، تب تک محلے والے اکٹھا ہو گئے، اسی کو پکڑ لیا، کیس اس کے اوپر ہو گیا۔ اس نے بڑی گواہی دی، جناب میں نہیں ہوں، کہا جھوٹ بولتے ہو، کیس ہو گیا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کس کو سزائے موت۔ اب جب آپ کو بتایا تھا کہ مجمع میں سزا دی جاتی تھی، جب اس کو میدان میں اتارا گیا جو معصوم تھا، اتنے میں اصل قاتل بھی موجود تھا جس نے مارا تھا، اس کو آخرت یاد آ گئی۔ وہ بھی صحابی ہے کہ یار میری وجہ سے ایک بندہ جو معصوم ہے، بے گناہ ہے، قتل ہو رہا ہے، قیامت میں تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک تو میں نے یہ جرم کیا، وہ قتل، اس کا بھی قاتل میں ہی۔ وہ مگر میدان میں کود پڑا اور اس نے کہا ایک منٹ رک جاؤ۔ اس نے کہا یہ اصل قاتل نہیں ہے، اصل قاتل میں ہوں، کہ اس کی سماعت پھر سے کی جائے۔ آپ بتائیں، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ تلوار میری گردن پر چلے گی؟ ایک بکری کے سامنے بھی آپ بکری ذبح کریں تو وہ بکری بیچاری تھر تھر کانپتی رہتی، دیکھیں آپ۔ انسان تو اتنا حساس ہے، اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ تلوار میرے اوپر چلے گی، لیکن جب آخرت کا سودا سوار ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ اس طریقے سے آخرت انسان کو نیک بناتی۔ ایک صحابی سے زنا سرزد ہو گیا، آ کر کے اللہ کے رسول تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول زنا ہو گیا، حضور نے منہ پھیر لیا کہ کسی طرح چلا جائے توبہ کرے، ختم، اللہ معاف کرنے والا۔ جب کسی نے نہیں دیکھا ہے تو کیوں آ کر کے وہ ادھر گھوم کر آئے؟ حضور پھر گھوم گئے، وہ پھر گھوم کر آیا، 4 مرتبہ وہ آ کر کے گھوما۔ حضور نے کہا تم نے اپنے خلاف 4 گواہی اکٹھا کر لی ہے۔ پھر سوال کیا کہ دیوانے ہو گیا؟ کہا نہیں۔ کہا شراب کی ہو گیا؟ کہا نہیں۔ کہا تم کبھی بچپن میں پاگل ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میں نے یہ گناہ کیا ہے، آخرت سے بچنے کے لیے مجھے جو ہے آپ یہاں سزا دے دیں، اللہ کے پاس نہیں پکڑنا، اللہ ہم کو نہیں پکڑے، بس ہم کو آپ پاک کر دیجئے۔ اور اسے معلوم تھا